تو جناب سختی سے عمر سیال صاحب نے ٹرائل کورٹ کو ہدایت دی ہے کہ اس کیس میں اب کوئی سٹے نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو پیشگی مبارکباد ہے رمضان کی خیر سے، اور رمضان آ گیا ہے، برکتوں والا مہینہ، اور اچھی خبریں ساتھ لے کر آیا ہے۔ کل میں نے رات کو ایک نیوز بریک کی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ نکاح خواں اور گواہ کے جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں مزید جو اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ آج ایک اور تازہ ترین آپ کے ساتھ خبر لے کر آیا ہوں۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جج پہ اعتبار نہیں اور جج چینج کیا جائے، پھر انہوں نے یہ جو ظہیر گینگ ہے یہ درخواست لے کے گئے تھے اے ڈی جے کے پاس، انہوں نے جو ہے اس کو ڈسمس کیا، تو پھر یہ ڈی جے کے پاس چلے گئے، اور پھر آج جو ہے ہائی کورٹ کے جو عمر سیال صاحب ہیں انہوں نے ان کی منجی ٹھوکی ہے، اور انہوں نے کہا تم لوگوں نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کہتے ہو ہمیں اس پہ اعتبار نہیں، ہمیں اس پہ اعتبار نہیں۔ تو جناب سختی سے عمر سیال صاحب نے ٹرائل کورٹ کو ہدایت دی ہے کہ اس کیس میں اب کوئی سٹے نہیں ہونا چاہیے، اور پروسیڈنگ جو ہے وہ جلد از جلد مکمل کی جائیں اس کیس کی۔ کسی کی غیر ضروری اپلیکیشن کی وجہ سے آپ کیوں روکتے ہیں پروسیڈنگز کو؟ تو آج بہت سخت الفاظوں میں انہوں نے یہ جو ہے بولا ہے کہ آپ پروسیڈنگز جاری رکھیں۔ ان کا تو جب دل کرتا ہے منہ اٹھاتا ہے درخواست دے دیتا ہے ظہیر، جب دل کرتا ہے منہ اٹھاتا ہے درخواست دے دیتا ہے، اس پہ اعتبار نہیں۔ اس کو اعتبار ہے وہ جو رات کو بیٹھ کے تماشا لگاتی ہیں سوشل میڈیا پہ، تو وہ اس کو سب سے زیادہ ان پہ اعتبار ہے۔ خیر آج کل تو یہ ان پہ بھی نہیں تھوک رہا، کیونکہ ان کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا، وہ بیچارے اپنے لگے ہوئے ہیں کسی طرح ہماری عزت واپس آ جائے جو پوری دنیا میں گئی ہے۔ تو اب کیس جو ہے وہ روٹین سے یہ جو ہرڈلز بیچ میں آ رہی تھیں وہ ہٹنا شروع ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری جو ایک قانونی کارروائی ہوتی ہے بڑی سلو چل ہوتی ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ لازمی سی بات ہے جب دو وکلا آپس میں بات کرتے ہیں یا کیس کو چلاتے ہیں تو ہر بندہ اپنا موقف رکھتا ہے، اور اتنی اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کیس کو جو ہے پینڈنگ کریں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ کیس 5 سال بھی چلے جو ہے وہ چلتے ہیں، 10 سال بھی چلتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ کیس جو ہے جاتا ہے۔ اور اس میں بالکل کسی کو اس میں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب کوئی کمپرومائز ہو جائے گا، کوئی فلاں چیز ہو جائے گی، یہ چیز ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ بیچ میں کچھ ہرڈلز ہوتی ہیں، کچھ اچھے لوگ ہیں، کچھ برے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ فوری طور پہ ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے۔ تو جناب آج کی صبح تازہ ترین یہ پیپر بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے، اور اس میں ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ فوری طور پہ اس کی کیس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ چلنی چاہیے، اور لازمی طور پر فوری طور پر کوئی نہ کوئی نتائج اس کے ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ باقی 1-2 دن میں آپ کو اور بھی 2-3 میں اچھی خبریں دینے والا ہوں اداکارہ کے حوالے سے۔ اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے کوئی بھی بات بول دیتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں، تو پھر بات یہ ہے کہ اب بات آئی ہوئی ہے پریکٹیکل پہ، ٹھیک ہے۔ ہزاروں چینل ہیں، لوگ چینل پہ بیٹھ کے ان کو چینل پہ بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو باز نہ آئے نا، باز ہی نہیں آ رہے نا، یہ لوگ کسی طریقے سے باز نہیں آ رہے، تو پھر پریکٹیکل جو ہے ان کے اوپر کیا جاتا ہے، اور وہ ساری ہوتی ہیں۔ وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں جو پس پردہ سارے کام ہو رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اللہ کے ٹی وی سے ہی آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ اس کیس کو رپورٹ نہیں کر رہا تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس میں ڈیولپمنٹس نہیں آ رہی تھیں، بہت سلو پروسیڈنگ چل رہی تھی، جس کی وجہ سے بار بار ایک ہی بات کو رپیٹ کرنا، بتانا تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ظاہر بات ہے میرے اپنے دیکھنے والے، میری اپنی ایک کمیونٹی ہے جو لوگ مجھے سنتے ہیں، تو ایک بات کو کتنی بار میں گھما پھرا کے جو ہے وہ پیش کر سکتا تھا۔ تو اب اس کے اندر مزید پیش رفت جو ہے بہت جلدی اور زیادہ سٹارٹ ہوئی ہیں، ان کو ضرور سزا ملے گی، ضرور سزا ملے گی، اور اداکارہ کو بھی ملے گی، کیونکہ یہ گینگ کا حصہ ہیں، یہ گینگ کا حصہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں سب لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ظہیر جو ہے وہ چل رہا ہے کیس کو اپنی سزا بچانے کے لیے، ٹرائل سے بچنے کے لیے، اور یہ سارا کچھ ان کے لیے اس
ان چیزوں سے بچنے کے لیے وہ سارے یہ کر رہا ہے. اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں کیونکہ یہ حصہ ہیں تو یہ اپنا منہ بند نہیں کرتے, یہ آ جاتے ہیں. خیر وہ کیس ختم ہوا, بچی خیر سے اپنے گھر چلی گئی. انہوں نے پھر نئے تماشے شروع کر دیے اور پھر کیا کیا جو ہے وہ بلیم گیم جو ہے وہ شروع کر دی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور ان کا لائیو دیکھو, لوگ ہمیں بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میرے خیال سے پاکستان میں ایک ہی فراڈیا فیملی ہے اور میرے خیال سے یہی ہے جس طرح اس کو پیش کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ تو بھائی چھوڑتا کوئی نہیں 10,000 روپے اپنا, تو جنہوں نے 80 کروڑ روپیہ اور جناب پتہ نہیں کتنا خراب یہ بتاتی ہے تو وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے. کیا مہدی علی کاظمی کے گھر کا کسی کو نہیں پتا؟ لوگ جا سکتے ہیں, کلیم کر سکتے ہیں, کیسز کر سکتے ہیں, کیا کچھ کر سکتے ہیں. خیر یہ بات وہی ہے کہ جواب درج, ان کو کتنا جواب دیں گے؟ کل یہ اٹھا کے کچھ اور لے آئیں گے تو اب ہم اس کے اوپر ویڈیو بنانا شروع کر دیں گے, پھر یہ پرسوں کچھ اور اٹھا کے, اس کے تو فارغ ہو رہا تھا. دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے, اور اس کو آپ غور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ڈانگ کے اوپر نا چوسا ہوا آم رکھا ہوا ہے. تو اس کی مطلب اس کو کیا اتنی اہمیت دینی اور بات کرنی, بکواس کرنے دیں, جو بھی یہ بکواس کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سر جی یہ آج کی تازہ ترین, اور ہم سلام پیش کرتے ہیں عمر سیال صاحب کو کہ انہوں نے یہ ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں ٹرائل کورٹ کو کہ فوری طور پہ اس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ آپ کریں, اور ان معاملات سے چھوٹی موٹی جو یہ چھری سی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیس کو ڈیلے مت کریں اور فوری طور پہ اس کا حتمی فیصلہ دیں کہ اب کیا ہونا ہے اور کیا ہوگا. تو آئیے آج کے 24 آور میں آپ کو دوسری بڑی خبر دے رہا ہوں. اپنی کمیونٹی پہ میں شیئر بھی کر دوں گا جو آرڈر جاری ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ 2 خوشخبری آپ کو میں نے ابھی 24 آورز نہیں گزرے, پہلی آپ کو میں نے دے دی ہے وارنٹ گرفتاری کی جو نکاح خواں, اور یہ بڑے آرام سے ہاتھ جھاڑ کے نکل گئے تھے یہاں سے, اور انہوں نے درخواست بھی دائر کی تھی کہ ہمیں اس کیس سے باہر نکالا جائے. تو ان کے دوبارہ جو ہیں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں, اور جو بیہائنڈ دا کرٹن چیزیں ہو رہی ہیں ظاہر سی بات ہے وہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی, کیونکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمارے دشمن دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ جو خبر ہمارے پاس ہوتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس پہنچتی ہے, اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں کہ بھئی آگے ہم نے اس کو فارورڈ کرنا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے. بہت سی چیزیں ڈیلی کے بیسس پہ ہمارے پاس اپڈیٹ ہوتی ہیں, اور اس میں ہم جو مناسب سمجھتے ہیں آپ لوگوں سے شیئر کی جائے وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, اور میں نے ایڈوانس مبارکباد آپ لوگوں کو دے دی ہے رمضان شریف کی. میرے لیے بہت دعائیں کرنی ہیں, میں آپ کے لیے کروں گا, میرے والدین کے لیے, والد میرے انتقال کر گئے ہیں اور ان کے لیے بہت دعا کرنی ہے. میری والدہ اللہ انہیں زندگی دے, میری عمر بھی ان کو لگ جائے, اور ان کے لیے بھی آپ نے بہت دعائیں کرنی ہیں, میرے بچوں کے لیے, میری فیملی کے لیے. آپ لوگوں کی دعائیں یقین کریں مجھے لگی ہیں, میں نے محسوس کیا ہے. میرے بہن بھائی جو پاکستان میں ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, جس محبت سے وہ مجھے واٹس ایپ پہ دعائیں دیتے ہیں اور کمنٹس میں دیتے ہیں, آپ یقین کریں کہ اللہ پاک وہ سنتا ہے آپ سب کی دعائیں. تو بہت میرے لیے دعائیں کرنی ہیں, بہت دعائیں کرنی ہیں, اور دعا یہ بھی کرنی ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے جو کھڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں جو کم سن بچیاں ہیں ان کو کم سے کم تحفظ فراہم کیا جائے. اور جن لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے اور زندگیاں ویران کر دیتے ہیں, گھر اجاڑ دیتے ہیں, تو اللہ پاک اس کام کو, اس گھنونے کام کو جو ہے اللہ پاک جو ہے ختم کرے پاکستان سے. تو ہم لوگوں کے لیے بہت دعا کرنی ہے, اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. کیا اس میں کہیں نہ کہیں پشت پناہی کی جا رہی ہے یا چھپایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو پاکستان میں یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی کم عمر کی لڑکی پسند ہے یا تم نے اس کو اغوا کرنا ہے کسی بھی مقاصد کے لیے, اور اس کو اگر ایک کور دینا ہے تو ہم نکاح بھی پرووائڈ کریں گے, ہم گواہ بھی پرووائڈ کریں گے, ہم اس کے حوالے سے جھوٹے ایفیڈیوٹ بھی بنا کے دیں گے, اور ہم عدالتوں میں 2-3 کے اندر ہراسمنٹ کی پٹیشنز بھی ڈال دیں گے, اور کوئی مسئلہ پڑا تو پورے ملک میں تمہیں الگ الگ شہر میں وکیل بھی مہیا کیے جائیں گے. ایک سروس ہے, جیسے آپ موبی لنک کے پاس جاتے تو کہتے جی فرینڈز اینڈ فیملی پیکج, ٹھیک ہے, بٹ فرض کرو وہ سم جو آپ کو دی گئی ہے وہ جعلی ہے, آپ پکڑے جاؤ بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے ساتھ وہ سم اگر پکڑی جائے نا تو پوری کمپنی آ جائے گی. ٹھیک ہے, کیا ایسی کوئی بات ہے کہ ان کے ذریعے وہ تمام لوگ جو پتہ نہیں اس ملک کے کتنے ظہیر جیسے کرمنلز کو سہولت دے رہے ہیں, پرووائڈ کر رہے ہیں سروسز, وہ پکڑ میں آ جائیں گے, یا ڈائریکٹلی اس کیس کے ملزم جو ہیں وہ کچھ ایسے افراد کے ساتھ منسلک ہیں جن کا ارادہ ہے کہ
بچی کے ساتھ فی الحال ایک نکاح نامے کا کور لے کے بعد میں کوئی ایسا جرم کیا جائے جس میں اس کو ملک کے اندر رکھا جائے یا ملک سے باہر بھیجا جائے یا کوئی بھی ایسا کام کیا جائے. اور دیکھیں کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر ہی آپ نے پیکا 2016 FIA کا جو قانون تھا اس میں بچوں کے والے چیزیں ایڈ کی, چونکہ اس ملک کے اندر آپ کو ملے ایسے شواہد کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم کوئی مریخ کی باتیں نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, ہم اس ملک کی باتیں کر رہے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. ان کو ڈیفینیٹلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. بٹ میں اگین حتمی رائے نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, پولیس نے جو شروع میں انیشل انویسٹیگیشن کی تھی, میں کہہ رہا ہوں جی اس کو آپ ایک منطقی انجام تک لے کے جائیں. میں اس کیس میں تفتیش دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس کیس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ منٹوں میں کارروائی کی جاتی ہے. ملٹیپل لوگ آتے ہیں, کراچی سے ایک بچی کو لے کے جاتے ہیں. اس بچی کا ذہن تیار کرنے میں, ذہن کشی کرنے میں ٹائم انویسٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک اس ہے, بچی کی عمر بہت ہی چھوٹی ہے, جس کی وجہ سے وہ بہت سارے جرائم کے خطرے میں اس پہ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس بچی کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے اغوا کے 9 دن بعد تک, اور پھر 9 دن بعد ایک بات ہوتی ہے, ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ جی تو نکاح ہوا ہے 17 تاریخ کا. تو پھر اگر 17 تاریخ سے بھی لے لیں تو آپ نے 8 دن کیوں پوشیدہ رکھا ہے اس بات کو. ٹھیک ہے.